اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ۔ میت پر آنسو بہانا جائز ہے، مگر میت پر نوحہ اور ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا تھا تو وہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ 6 مہینے تک یا سال یا 2 سال تک مجھے رویا جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اتنے دنوں تک آنکھوں میں کوئی آنسو لے کر بیٹھ جائے تو یہ ہو نہیں سکتا، اور نہ روئے تو لوگ کہیں گے بھائی کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، معمولی تھا، مر گیا۔ لہٰذا 6 مہینے رو تاکہ معلوم ہو کہ بڑا آدمی گزرا ہے۔ مگر اب 6 مہینے تک روئے کون؟ تو رونے والیاں کرائے پر لی جاتی تھیں کہ وہ 6 مہینے تک بیٹھ کر روئیں، اور وہ عورتیں ہی رکھی جاتی تھیں، اسی لیے کہ آنسو بہانا انہیں آسانی سے آتا ہے۔ بس ارادہ کیا اور ٹپ ٹپ آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ تو رونے اور رلانے کے لیے عورتوں سے بہتر دوسرا کرایہ دار نہیں مل سکتا تھا، اس لیے عورتوں کو کرائے پر رکھتے تھے، اجرت بھی دی جاتی تھی اور کھانا کپڑا بھی۔ اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، کھا پی رہی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ کوئی تعزیت کے لیے آیا، بس وہ فوراً گھیرا بنا کر بیٹھ گئیں اور انہوں نے راں راں کر کے رونا شروع کر دیا کہ وہ قضا و جبالہا و شمساہا، یعنی تو پہاڑ تھا، تو آفتاب تھا، چاند تھا وغیرہ۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ مریض ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیے ہوئے ان کی عیادت کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لائے تو ان کو غاشیہ میں یعنی بڑی سخت حالت میں پایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے گرد آدمیوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم ہو چکے؟ بطور مایوسی یا حاضرین سے استفسار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ تو لوگوں نے عرض کیا نہیں حضرت، ابھی ختم نہیں ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت دیکھ کر رونا آ گیا۔ جب اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ کے آثار دیکھے تو وہ بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر تو سزا نہیں دیتا، کیونکہ اس پر بندے کا اختیار اور قابو نہیں ہے۔ پھر زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کی غلطی پر یعنی زبان سے نوحہ اور ماتم کرنے پر سزا بھی دیتا ہے، اور پڑھنے پر اور دعا و استغفار کرنے پر رحمت بھی فرماتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔